بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عمران خان اور خوددار خارجہ پالیسی۔ عمران خان نے جب پہلی بار پاکستان کو غلامی کی سیاست سے نکال کر خودداری کی بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ کہا، صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ پاکستان اب حکام نہیں سنے گا بلکہ برابری سے بات کرے گا اور اپنے حق کے اوپر کھڑا رہے گا، اپنے مفاد کے اوپر کھڑا رہے گا، کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ یہ تھا عمران خان کی خوددار خارجہ پالیسی، لیکن عمران خان نہیں جانتا تھا کہ اس کی صفوں میں غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب صفوں میں غداروں کی صفائی نہ ہو، جب تک اپنے ملک میں بیٹھی کالی بھیڑوں کی صفائی نہ ہو، تب تک کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی پولیٹیشنز خوددار خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا، اور خاص طور پر جب کوئی آرمی چیف غدار ہو، دل کا کالا ہو، تو تب تک وہ ملک خوددار خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا۔ عمران خان کا خیال درست تھا، نظریہ بھی درست تھا کہ خوددار اور آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور ملک کو کسی مقام پر اور قوم کو بھی کسی مقام پر پہنچانا، لیکن یہ کام اس ٹائم تک نہیں کر سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا جب تک کالی بھیڑوں کا سر نہ کچلا جاتا، اور اسی بنا پر عمران خان کو دھوکے میں لا کر مارا گیا۔ مارا جانے سے مراد حکومت سے اتار دیا گیا، کس وجہ سے کہ عمران خان نے صرف ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کیونکہ عمران خان نے خودداری کی بات کی تھی، ملک کو خوددار بنانے کی اور قوم کو بھی خوددار بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے عمران خان کو اس کی سزا ملی، اور اسی سزا کی بنا پر آج عمران خان جیل میں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی وتیرہ نہیں کہ یہ عمران خان کو اندر رکھ سکیں، یہ صرف آزاد خارجہ پالیسی کی بنا پر امریکہ کی طرف سے عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو فار مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔